میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان ہر شوہر بھی سنے، ہر بیوی بھی سنے اور ہر وہ گھر والا بھی سنے جس کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف دو بولوں کا نام ہے، مگر یاد رکھو نکاح صرف رشتہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق سے منہ موڑ لے، بیوی کو تنہا چھوڑ دے، اس کے احساسات کو کچل ڈالے اور پھر بھی خود کو نیک سمجھتا رہے، متقی سمجھتا رہے، تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی کے احساسات کو کچل کر نماز پڑھنے والا چاہے ساری زندگی عبادات کرتا رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی نماز اس کے منہ پر مار کر رکھ دے گا۔ بیوی کے احساسات کو کچل کر بندہ حج کرنے کو چلا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا حج قبول نہیں فرماتا۔ بیوی کے احساسات کو کچل کر انسان قربانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی بھی قبول نہیں فرماتا۔ بیوی کے احساسات کو کچل کر انسان تہجد جیسی عظیم نماز بھی کیوں نہ پڑھ لے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے سجدوں کا ثواب نہیں دیتا۔ حالانکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کی بڑی ہی لاڈلی نماز ہے۔ تہجد کے سجدے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے سجدے ہیں، لیکن پھر بھی جو شخص بیوی کے احساسات، بیوی کے جذبات اور بیوی کی محبت کو کچل کر خود عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت انسان کے منہ پر مار کر کہتا ہے، جاؤ پہلے میرے بندوں کے حقوق پورے کرو، پھر میرے حقوق کی طرف آنا۔ قیامت کے دن میں چاہوں تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں چاہوں تو میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد یعنی اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ لوگوں کو میرے کریم نبی کا وہ فرمان تو یاد ہوگا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، جو اپنے بچوں کے لیے بہترین ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ یاد رہے، نماز کی باری پر اللہ کے نبی نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ بہترین انسان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری امت کے بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے اور لوگوں کے دل بھی توڑیں گے۔ آپ جانتے تھے کہ میری امت کے بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے اور زبان میں چھریاں اٹھائے پھریں گے، لیکن جب باری آئی بیوی کی تو میرے کریم نبی نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ اب میرے بھائیوں، جانتے ہو بہترین کا مطلب کیا ہے؟ بہترین کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے حقوق پورے کیے جائیں۔ بہترین کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے جذبات کی قدر کی جائے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ بیوی سے کتنے دن دور رہنے سے معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے، کب یہ دوری ظلم بن جاتی ہے، کب یہ بے رخی گناہ کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور کب انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے نکاح کو کمزور کر بیٹھتا ہے۔ یہ کوئی مذاق والا بیان نہیں، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے نہایت ضروری بیان ہے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ اسی دور کا ہے، اسی دور کا، کوئی پرانے زمانے کی کہانی نہیں ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا شادی کرنے لگے ہیں تو خدا را یہ واقعہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے یہی واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک شخص سعودی عرب میں رہتا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ سعودی عرب میں شفٹ ہو چکا تھا، وہاں پر جاب کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کے اچھے مستقبل کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ اب وقت گزرتا گیا مگر اس کے دل کے اندر ایک ہی نام بسا ہوا تھا اور وہ نام تھا آمنہ کا۔ وہ اپنے چچا زاد لڑکی آمنہ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ سے بھی کہا تھا کہ اگر میں نے شادی کرنی
کرنی ہے تو صرف آمنہ سے ہی کرنی ہے۔ آمنہ سے اس نوجوان کو دل لگی تھی، محبت تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی میری ہم سفر بن سکتی ہے تو وہ آمنہ ہی ہے۔ آخر کار ماں باپ کی بڑی کوششوں کے بعد آمنہ کے ساتھ اس نوجوان کا رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد نوجوان نے آمنہ کے اخراجات اٹھانے شروع کر دیے۔ آمنہ کے کپڑے، اس کا رہن سہن، اس کی ضرورتیں اور اس کے بہت سے اخراجات نوجوان نے اپنے ذمے لے لیے۔ وہ پردیس میں کماتا تھا، خود کم خرچ کرتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے لیے دل کھول کر خرچ کرتا تھا، کیونکہ محبت میں انسان اپنا آرام بھی قربان کر دیتا ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی۔ گھر میں خوشیاں تھیں، رشتہ دار جمع تھے، ماں باپ خوش تھے، اور نوجوان کو یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں کی دعا آج قبول ہو گئی ہو۔ اب یہ نوجوان صرف ایک ہفتہ اپنی دلہن کے پاس رہا تھا کہ پیچھے سے بلاوا آ گیا کہ جلدی آؤ، نہیں آؤ گے تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ویزا بھی کینسل کر دیا جائے گا۔ یہ نوجوان بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میری نئی شادی ہوئی ہے اور شادی بھی محبت کے ساتھ ہوئی ہے، کم از کم 4-5 مہینے تو اپنی بیوی کے ساتھ گزار دوں۔ مگر پردیس کی نوکری بھی عجیب چیز ہوتی ہے، انسان کے دل کی نہیں سنتی، بس کاغذ، ویزا، ڈیوٹی اور مجبوری دیکھتی ہے۔ وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، ایک طرف نئی نویلی دلہن تھی، دوسری طرف روزگار کا مسئلہ تھا۔ آخر کار اس نے دل پر پتھر رکھا، بیوی کو ماں باپ کے حوالے کیا، اسے تسلی دی کہ میں جلد واپس آؤں گا، اور ایک ہفتے کے اندر ہی بیوی کو ماں باپ کے حوالے کر کے خود واپس چلا گیا۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھنا ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کی مختلف عادتیں، مختلف مزاج اور مختلف سوچیں ہوتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی صورت میں شوہر کو خود سے دور نہیں دیکھ سکتی، بستر بھی الگ برداشت نہیں کرتی، اور ان کی عادت بن جاتی ہے کہ رات کو ہر حال میں شوہر کے ساتھ ہی گزارے۔ جب ایسی عورت کا شوہر گھر سے دور چلا جائے، اسے وقت نہ دے، اس کی تنہائی کو نہ سمجھے اور اس کے جذبات کو نظر انداز کر دے، تو بعض اوقات وہ کمزور دل عورت کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہونے لگتی ہے جو اسے 2 میٹھے بول بول دے، اسے اہمیت دے اور اس کی تنہائی کو سہارا دینے کا ڈرامہ کرے۔ آمنہ بھی انہی عورتوں میں سے ایک تھی جو شوہر کے بغیر وقت گزارنے کی عادی نہیں تھی۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی تب تک وہ کنواری تھی، اسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے، شوہر کی قربت اور نکاح کے بعد پیدا ہونے والی محبت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ لیکن شادی کے بعد اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ اب وہ ہر حال میں یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ ہی رہے، میرے پاس بیٹھے، مجھ سے باتیں کرے اور مجھے اکیلا مت چھوڑے۔ مگر شوہر بیوی کو ماں باپ کے حوالے کر کے سعودی عرب چلا گیا۔ کچھ دن گزرتے گئے اور یہ دن آمنہ کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ وہ بظاہر گھر میں رہتی تھی مگر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال بھی گزر گیا۔ اب آمنہ کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہونے لگا، کیونکہ تنہائی انسان کے دل کو اندر ہی اندر کمزور کر دیتی ہے۔ ایک دن آمنہ بازار میں کپڑے لینے گئی تو ایک شخص نے اسے اپنی دکان میں بٹھایا، ایک گلاس جوس پلایا اور 2-4 محبت کے بول بول دیے۔ بس پھر کیا تھا، آمنہ کا کمزور دل ان چند میٹھی باتوں میں آ گیا اور آمنہ اس پر فدا ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے، اس دور میں صرف آنکھیں لڑانا ہی مشکل ہوتا ہے، اس دور میں صرف ہنسنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت ایک دوسرے کے سامنے ہنس پڑیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگیں، تو پھر آگے کے راستے خود بخود کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دور موبائل کا دور ہے، یہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ دور ایک لمحے میں دل بدلنے اور ایک میسج میں رشتے برباد کرنے کا دور ہے۔ اب آمنہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر دن رات اسی دکاندار کے بارے میں سوچنے لگی اور دکاندار بھی آمنہ ہی کے خیالوں میں گم رہنے لگا۔ ایک دن دکاندار نے آمنہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یار کی دعوت آمنہ کسی بھی صورت میں ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔
آمنہ نے اپنے ساس سسر سے کہا کہ میں بازار جا رہی ہوں، مگر بازار کا بہانہ بنا کر وہ سیدھی دکاندار کے گھر پہنچ گئی۔ اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اس دکاندار کے۔ دکاندار نے اپنی آمنہ کو بہت کچھ کھلایا پلایا، اس کے سامنے محبت بھری باتیں رکھی، اس کی تنہائی کو اپنے لفظوں سے سہارا دینے کا ڈرامہ کیا، اور وقت گزرتا چلا گیا۔ محبت بھری باتوں کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت جب تنہائی میں بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان شیطان بھی موجود ہوتا ہے۔ آگے جو آپ انجام ہوا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آمنہ واپس اپنے گھر پہنچ گئی، مگر اب آمنہ کا دل پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب تو آمنہ کو اس دکاندار سے محبت ہونے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے اور گزر گئے۔ پھر آمنہ کو محسوس ہونے لگا کہ میرے اندر کی طبیعت بدل رہی ہے، اور یہ بھی محسوس ہوا کہ میرا پیٹ ہلکا سا بڑھ رہا ہے۔ کچھ دن تک آمنہ نے دل کو سمجھایا کہ شاید کوئی مسئلہ نہیں، مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا بات چھپانا مشکل ہوتا گیا۔ جب 8 ماہ گزر گئے تو اب پیٹ باہر والوں کو بھی دکھنے لگا۔ ایک دن آمنہ سوئی ہوئی تھی، اچانک اس کی ساس کا اس کے کمرے کے اندر سے گزر ہوا۔ ساس نے آمنہ کے پیٹ کو دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھنے لگی تو اسے اندازہ ہوا کہ آمنہ تو حاملہ ہے۔ ساس نے جلدی سے آمنہ کو اٹھایا اور کہنے لگی، ارے کمبخت، یہ کیا ہو گیا؟ تیرا پیٹ کیوں بڑا ہو رہا ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تو حاملہ ہو چکی ہے۔ شوہر کے بغیر ایک عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ گھر میں تو ہلچل مچ گئی۔ ساس اور سسر پریشان ہونے لگے۔ ساس اور سسر نے جلدی سے آمنہ کے گھر والوں کو بلایا، آمنہ کے ماں باپ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے ہمارے گھر کے اندر کیا کر دیا ہے۔ اتنے میں آمنہ کے ماں باپ بھی اس کے گھر پہنچ گئے۔ آمنہ روتی ہوئی کہنے لگی کہ نہیں، میں حاملہ نہیں ہو سکتی، مگر ساس اور سسر نے کہا کہ چلو پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ یہ لوگ آمنہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو پتہ چلا کہ آمنہ کے پیٹ میں 8 ماہ کا بچہ موجود ہے۔ یہ لوگ ہسپتال سے واپس آئے تو آمنہ کی ساس اور سسر نے آمنہ کو گالیاں دیں، گالم گلوچ کیا، اور اس کے ماں باپ کو غصے میں وہ کچھ کہا جو نہیں بھی کہنا چاہیے تھا، اور گھر کی عزت ایک لمحے میں لوگوں کے سوالوں کے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ اب یہ خبر آمنہ کے شوہر تک پہنچی۔ یہ سنتے ہی آمنہ کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا اس کا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو، مجھے نہیں چاہیے ایسی عورت جو میری عزت کا بھی خیال نہ رکھ سکے۔ میری غیر موجودگی میں اس کے پیٹ میں حمل کیسے ٹھہر گیا؟ آمنہ کے والدین عزت والے لوگ تھے، وہ معاشرے کی بدنامی سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس حمل کو ضائع کروا دیا۔ کہنے لگے گناہ تو ہوگا، مگر معاشرے میں جو شرمندگی ہوگی شاید ہم اس سے بچ جائیں گے۔ مگر میرے بھائیوں، گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اب پنچایت بلائی گئی، وہاں ایک عالم کو بٹھایا گیا، اس کے سامنے ساری کہانی سنائی گئی۔ عالم نے پوری بات سن کر کہا، میرے بھائیوں، اگر میری سنتے ہو تو اس معاملے کو صرف آمنہ کے سر پر نہ ڈال دو۔ آمنہ یا اس کے ماں باپ کا قصور اپنی جگہ دیکھو، مگر اصل لاپرواہی لڑکے والوں کی بھی ہے۔ آمنہ کا قصور تب الگ بات ہوتا جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی یہ سب کچھ کرتی، مگر اگر آمنہ نے اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ شوہر کے گھر والوں نے بھی اس کے حال کو نہیں سمجھا، اور شوہر نے بھی اپنے فرض سے آنکھیں بند کر لیں۔ عالم نے کہا، آمنہ ایک نوجوان لڑکی ہے، ہر نوجوان لڑکی کے دل میں یہ خواب ہوتے ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ بات کرے، میرے جذبات کو سمجھے، اور ہم شادی شدہ زندگی اچھے طریقے سے گزاریں۔
لیکن ایک ہفتہ گزارنے کے بعد اس کا شوہر سعودی عرب چلا گیا اور آج 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ آمنہ کا شوہر صرف اخراجات بھیجتا رہا مگر خود اپنی بیوی کے پاس نہیں آیا۔ مولوی صاحب نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر آمنہ کی جگہ تمہارا نوجوان لڑکا ہو، وہ شادی کے بعد 8 دن بیوی کے ساتھ گزارے، پھر اس کی بیوی سعودی عرب چلی جائے اور یہ نوجوان دلہا 8 دن کے بعد اکیلا رہ جائے تو کیا خیال ہے؟ یہ 5 سال بیوی کے بغیر گزارا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کمزور پڑے گا، گناہ کی طرف جائے گا، غلط صحبت کی طرف جائے گا اور اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح ایک نوجوان لڑکا تنہائی میں غلط راستوں کی طرف جا سکتا ہے، اسی طرح ایک نوجوان لڑکی بھی جب مسلسل تنہا چھوڑ دی جائے، جب اس کے احساسات کو نظر انداز کیا جائے، جب اس کے شوہر کا وجود صرف پیسوں تک محدود رہ جائے تو وہ بھی کمزور دل ہو کر غلط آدمیوں کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ عالم نے کہا اگر کوئی مرد بیوی کو لمبے عرصے تک چھوڑ کر چلا جائے، اسے صرف خرچ بھیجتا رہے مگر خود اس کی زندگی سے غائب رہے، تو یہ نکاح کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہم بیوی کے گھر میں ماں باپ کے حوالے کر کے خود دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، 5 سال واپس نہیں آتے اور پھر یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی، ہمارا گھر بھی آباد رہے گا اور بیوی کا دل بھی کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ عالم نے کہا جو لوگ اپنی عزت دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو لوگ اپنی بیوی کے دل، جسم، جذبات اور تنہائی کو سمجھنے کے بجائے صرف پیسہ بھیجنے کو شوہری سمجھ لیتے ہیں، اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پنچایت میں یہ بات سامنے آئی کہ قصور صرف لڑکی کا نہیں، اصل قصور اس نظام کا بھی ہے جس نے ایک جوان بیوی کو سالوں شوہر سے دور رکھا، اور اصل لاپرواہی اس شوہر کی بھی ہے جو بیوی کے حق کو صرف خرچ سمجھتا رہا۔ عالم نے کہا گناہ کو گناہ ہی کہا جائے، غلطی کو غلطی ہی کہا جائے، مگر انصاف یہ نہیں کہ ساری آگ صرف عورت کے دامن میں ڈال دی جائے اور مرد کو پاک صاف سمجھ لیا جائے۔ اگر مرد گھر میں موجود ہو، بیوی کا حق ادا کر رہا ہو، اس کے احساسات کو سمجھ رہا ہو، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، پھر بھی اگر بیوی کسی دوسرے مرد کی طرف جائے تب عورت کا قصور بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ مگر جب شوہر خود برسوں دور رہے، بیوی کو صرف دیواروں، ساس، سسر اور تنہائی کے حوالے کر دے، پھر اچانک عزت کا شور مچائے تو اسے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ کہانی تو وہیں پر ختم ہو گئی، مگر اب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں شوہر باہر ملک بیٹھا ہے، بیوی جوانی کے دن اکیلی کاٹ رہی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ سامنے لگا ہے اور شیطان ہر وقت دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، بس میرا حق ادا ہو گیا، مگر بیوی پیسوں سے زیادہ شوہر کی موجودگی چاہتی ہے۔ عورت کو صرف خرچ نہیں چاہیے، عورت کو ساتھ چاہیے، بات چیت چاہیے، محبت چاہیے، توجہ چاہیے اور یہ یقین چاہیے کہ میرا شوہر صرف میرا کفیل نہیں، میرا ہمسفر بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر تم پردیس میں ہو تو بیوی کو بھول مت جاؤ، اس سے بات کیا کرو، اس کا حال چال پوچھا کرو، اس کی تنہائی کو سمجھا کرو اور ممکن ہو تو اسے اپنے پاس رکھو یا خود وقفے وقفے سے گھر آتے رہو۔ بیوی کو برسوں تک اکیلا چھوڑ کر پھر فرشتہ بننے کی امید مت رکھنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور میری بہنوں، اگر شوہر دور بھی ہے تو پھر اللہ سے ڈرو، اپنے نکاح کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، موبائل کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے درندوں سے بچو، کیونکہ 2 میٹھے بول بولنے والا ہر شخص محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ عورت کی تنہائی کو شکار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
بھائیوں، نکاح کو بچانا ہے تو صرف خرچ نہ دو، وقت بھی دو، محبت بھی دو، عزت بھی دو، اور بیوی کو یہ احساس بھی دو کہ وہ تمہاری زندگی میں زندہ موجود ہے، صرف کاغذوں میں لکھی ہوئی بیوی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنے اور اسے محبت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بیوی کو اپنے نکاح اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔